آج بھی اگر آپ کو فیضان دیکھنا اولیاء اللہ کا تو زیادہ دور نہیں، اگر آپ باب المدینہ کراچی میں آئیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری حضرت میں حیران ہوں کہ یار 200 ممالک میں ایک تو آپ پہنچ گئے، رنگ بھی ایک جیسا، حلیہ بھی ایک جیسا، نصاب بھی ایک ہی، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو اس کے قانون سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں آپ، مگر آپ کا ایک انداز چلنے کا ایسا ہے کہ وہاں پر رنگ میں رنگے وہاں بھی ہیں۔ اگر اللہ والا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لو مولانا الیاس قادری صاحب کو۔ حضرت ایک جوان، میں اپنی بات کروں، یعنی میرے 4-5 دوست ہیں، اب میں نے ذہن بنایا کہ بھئی ان 4-5 دوستوں کو نمازی بنانا ہے تو مجھے زندگی لگ جاتی ہے، ان کو میں راضی نہیں کر پاتا یا اس طرح رنگ میں نہیں رنگ سکتا کہ جو حقیقت میں اسلامی رنگ ہے۔ کیا وجہ حضرت کہ ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک ماحول میں آ رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، کہ نمازوں کے پابند بن رہے ہیں، چہرے پر سنت رسول سجا رہے ہیں، سر پر امامہ زلفیں، اور باقاعدہ علم دین سیکھ رہے ہیں، عقائد سیکھ رہے ہیں۔ حضرت کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں تو حیران ہوں اس بات پر۔ دیکھیے اقبال کہتا ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی، شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ نے پتہ نہیں ان کی نگاہوں میں کیا رکھا ہے، جس پہ پڑتی ہیں اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہیں، پتہ نہیں کیا اللہ نے رکھا، اللہ نے ان کی گفتگو میں کیا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شرابی آیا شراب سے گیا، زانی آیا زنا سے گیا، بے نمازی آیا نمازی ہو گیا، بے شک بے شک، حرام کھانے والا آیا حلال کھانے والا ہو گیا۔ اور امیر اہل سنت کا کام تو سب کے سامنے ہے جی، حاجی عمران، حاجی عبدالحبیب، یافور رضا صاحب، وہ ہمارے سیالکوٹ میں اظہر بھائی، بلکہ میرے سامنے طاہر بھائی بیٹھے ہیں، ادھر ایک بھائی بیٹھے ہیں۔ سودا کسی کے پاس کھڑا ہو اور کسی نے ڈنڈی نہ ماری ہو، واقعی وہ گاڑی مدینہ پاک لے کے گیا ہو، اللہ اکبر، اللہ ڈنڈی ماری تو پھر تو کام خراب ہے۔ لیکن مجھے بڑی وجہ تو اس کی یہی نظر آتی ہے، قرآن پاک کی آیت کا حصہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بھائی تم نے اپنے اپنے عزتوں کا معیار بنایا ہوا ہے، اللہ سے تو پوچھو عزت والا ہے کون ہے کون ہے؟ تو وہ تقوی ہمیں امیر سنت کی شخصیت پہ نظر آتا ہے، بلکہ ان کے فالوورز میں بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے بڑے درد سے نا اپنے بچے کو، اور بچے کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ گڑ کھانے کی وجہ سے نا اس کے دانت ختم ہو چکے تھے، تو وہ حضرت کی خدمت میں لایا کہ ظاہر ہے جی اللہ کے ولی ہیں، زبان میں تاثیر ہوگی، میری تو مانتا کوئی نہیں، کچھ ہوں بھی باپ، تو حضرت کہیں گے تو وہ بات دل میں اتر جائے گی۔ تو وہ نا بڑے درد سے حضرت دیکھیں گڑ کھا کھا کے دانت ختم ہو گئے ہیں، تو میری تو مانتا نہیں، آپ کہیں آپ اللہ کے دوست ہیں تو شاید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی ذرا کل لے کے آنا اس کو۔ وہ اگلے دن پھر آیا تو بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بس اتنا ہی فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کر، دیکھنا تیرے دانتوں کا کیا حال ہو گیا، ٹھیک گڑ نہیں کھانا کوئی۔ اب ظاہر ہے جی وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، پھر آیا، وہ اس کو تو تھوڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت اگر یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے۔ فرمایا بھائی تھوڑی دیر پہلے خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، اس کو کیسے کہہ دیتا؟ اللہ اکبر، یہ ان کا تقویٰ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کے گڑ میں اور ان کے گڑ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ بات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے تو دانت ہی ختم ہو گئے تھے، ان کے تو سب کچھ ہی ٹھیک تھا، لیکن تقوی نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ جو کام تھوڑی دیر پہلے تو نے خود کیا بچے کو کیسے کہے گا؟ اللہ اللہ، ایویں نہیں طاہر بھائی رنگ چڑھتے ہیں، اللہ پہلے انہوں نے رنگ خود پہ چڑھایا ہوتا ہے، سبحان اللہ، پہلے انہوں نے مجاہدے کیے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کیا، مارا ہوتا ہے حضرت اس کو۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔